دعائے توسل کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس دعا کو محمد ابن بابویہ نے ائمہ علیہم السلام سے روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے کسی بھی کام کے لیے نہیں پڑھا مگر یہ کہ میں نے اس کام کو جلدی ختم ہونے کے اثرات کو پایا، یعنی جس بھی حاجت کے لیے میں نے اسے پڑھا وہ حاجت جلدی پوری ہو گئی۔ دعائے توسل ایک مجرب دعا ہے اور اس دعا میں عدد نہیں ہے کہ مثلاً 10 دن پڑھیں، 15 دن پڑھیں یا 40 دن پڑھیں۔ جب تک حاجت پوری نہیں ہو جاتی اس کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ اس کا اثر روزانہ پڑھنے میں ہے اور جب انسان اس کو روزانہ پڑھتا ہے تو وہ روزانہ 14 معصومین علیہ السلام سے متوسل ہوتا ہے اور اسے خدا کی بارگاہ میں سفارش کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ اس دعا کے نام سے واضح ہے کہ یہ دعائے توسل ہے، صرف توسل کے لیے مخصوص ہے، حاجتوں کے حاصل کرنے کے لیے مخصوص دعا ہے۔ شہداء نے جنگ کے میدان میں اسے پڑھا اور کامیابی حاصل کی۔ ایسے شہداء گزرے ہیں کہ جو روزانہ جنگ کے میدان میں بھی دعائے توسل پڑھتے تھے، جیسے شہید برونسلی کہ جو روزانہ دعائے توسل کو پڑھتے تھے، آیت اللہ روح اللہ شاہ آبادی کے جو شاہ آبادی کے فرزند تھے اور امام خمینی کے استاد تھے، انہوں نے 40 سال سے زیادہ روزانہ دعائے توسل کو پڑھا اور وہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا اثر روزانہ پڑھنے میں ہے۔ اگر کوئی دعائے توسل کو روزانہ پڑھے اور کوئی حاجت رکھتا ہوگا تو وہ حاجت اس کی پوری ہوگی۔ اگر اس حاجت سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو وہ ضرور اپنی اس حاجت تک پہنچے گا۔ جو شخص دعائے توسل کو روزانہ پڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چابی آ جاتی ہے کہ جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے۔ یہ دعا انسان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہے، تنہائی میں انسان کی بہترین ساتھی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے جو قطعی آثار حاصل ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اندرونی طور پر سکون میں آ جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کی مادی اور معنوی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علماء کیوں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اس دعا کو روزانہ پڑھا جائے اور روزانہ پڑھنے سے ہی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ایک معمولی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک دوائی دیتا ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دفعہ اس گولی کو کھانا۔ لیکن جب آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہی گولی دیتا ہے، لیکن کہتا ہے اگر چاہتے ہو کہ آپ کے جسم میں فلاں کمی پوری ہو جائے یا آپ اپنی بیماری پر جلدی سے بہبود پالو تو اس گولی کو روزانہ کھاؤ، کیونکہ وہ اسپیشلسٹ ہے اور آپ کی جسمانی وضعیت کو جانتا ہے۔ اسی طرح علماء بھی اسپیشلسٹ ہیں اور وہ ہماری جسمانی اور روحانی حالتوں کو جانتے ہیں، اسی لیے اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ یہ والی دعا کو روزانہ پڑھیں۔ حاج مرتضیٰ بیگلری ایک ایسے عالم ہیں کہ جو کئی سالوں سے دعائے توسل پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا رابطہ تقریباً 65 ممالک کے افراد سے ہے کہ جو مشکلات میں ان سے رجوع کرتے ہیں اور وہ ان کو دعائے توسل پڑھنے کی سفارش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف افراد مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے انہیں دعائے توسل پڑھنے کے لیے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف ان کی شادی ہو گئی بلکہ وہ صاحب فرزند بھی ہو گئے۔
اسی طرح ایک خاتون جو 38 سال کی ہو گئی تھی اور شادی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 4 مہینے نہیں ہوئے تھے کہ اس کی منگنی ہو گئی۔ اگر دعائے توسل کو شادی کی نیت سے پڑھیں تو صرف اس نیت سے نہ پڑھیں کہ صرف شادی ہو جائے، بلکہ جس قسم کے ہمسر کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں اسے بھی دعاؤں میں مد نظر رکھیں۔ مثلاً مالی لحاظ سے بھی بہتر ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، بہترین اخلاق کا مالک ہو، دیندار ہو، خوبصورت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی دعائے توسل پڑھنے کے بعد جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو یہ تمام خصوصیات کو بھی اس دعا میں مانگے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب فرزند نہیں ہو رہا ہو، بچہ نہیں ہو رہا ہو، تو وہ بھی اس دعا کو روزانہ پڑھے۔ 55 ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے حاج مرتضیٰ سے رابطہ کیا اور انہوں نے اسے دعائے توسل پڑھنے کے لیے کہا، اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے دعائے توسل پڑھی اور صاحب فرزند ہو گئے۔ یہ تو وہ افراد ہیں کہ جنہیں حاج مرتضیٰ جانتے ہیں، لیکن شاید سینکڑوں ایسے افراد ہوں کہ جنہوں نے دعائے توسل کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو پورا کروایا ہو اور ہم ان کے بارے میں اطلاع نہیں رکھتے۔ ایک جوڑا کہ جو 22 سال تک صاحب فرزند نہیں ہوا، اور جب انہیں دعائے توسل کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے دعائے توسل پڑھنا شروع کی۔ 14 معصومین علیہم السلام کے لطف و کرم سے وہ صاحب فرزند ہو گئے، 22 سال کے بعد صاحب فرزند ہوئے۔ اسی طرح ایک اور فیملی کہ جو 23 سال سے بچے دار نہیں ہو رہی تھی، دونوں میاں بیوی مل کر دعائے توسل پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صاحب فرزند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی عزیز کوما میں چلا جائے تو دھیان رکھیے کہ آپ وہاں پر بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، اپنے ہاتھ پاؤں نہ پھلا لیں۔ اگر اس کی روزی ہوگی اور عمر دنیا میں باقی ہوگی تو وہ دعائے توسل سے پلٹ آئے گا۔ ایسے 22 افراد ہیں کہ جن کے بارے میں حاج مرتضیٰ اطلاع رکھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ ایسے 22 افراد ہیں کہ جن کے سرہانے روزانہ دعائے توسل پڑھی گئی۔ وہ لوگ کوما میں جا چکے تھے، واپسی کے کوئی امکان نہیں تھا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، لیکن جب روزانہ ان کے سرہانے دعائے توسل پڑھی گئی تو وہ لوگ کوما سے واپس زندگی کی طرف پلٹ آئے۔ ایک شخص جو کوما میں چلا گیا تھا اور اس کے سرہانے دعائے توسل پڑھی گئی، جب وہ ہوش میں آیا تو اس کی زبان پر علی علی تھا۔ تجربہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ افراد جو کوما میں چلے جاتے ہیں اور ان کے سرہانے دعائے توسل روزانہ پڑھی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 45 دن لگتے ہیں کہ وہ لوگ کوما سے واپس آ جاتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ وہ والدین کہ جو اپنے بچے کے تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے پریشان رہتے ہیں، یا جن کے بچے صحیح سے تعلیم پر توجہ نہیں دیتے ہیں، دل لگا کر نہیں پڑھتے ہیں، وہ والدین اپنے بچوں کی تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے روزانہ دعائے توسل کو پڑھیں، نہ صرف خود پڑھیں بلکہ بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ اسی طرح بچوں کی روح کی ترقی کے لیے ان کے اندر موجود روحانی بیماریوں کے ختم ہونے کے لیے دعائے توسل کو روزانہ پڑھیں۔ اگر بچے دعائے توسل پڑھنے پر، جوان نسل دعائے توسل پڑھنے پر راضی نہیں ہوتی، وقت نہیں نکالتی کہ دعائے توسل پڑھیں، تو والدین کوشش کریں کہ جس وقت وہ گھر میں ہے تو موبائل پر دعائے توسل لگا دیں تاکہ ان کے اثرات ان بچوں تک بھی پہنچیں۔ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے
اور یہ وہ دعا ہے کہ جو جلدی اثر کرتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے گھر کی فضا تبدیل ہو جائے گی۔ علماء بزرگ اور وہ افراد جو سیر و سلوک کے میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، عرفان کے میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ دعائے توسل کو مضبوط رسی کے عنوان سے اپنی حاجت کے پورے ہونے تک روزانہ پڑھتے ہیں اور دعائے توسل کے ذریعے اپنی کامیابی کے لیے مدد چاہتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس دعا میں چہاردہ معصومین علیہم السلام کو خدا کی بارگاہ میں واسطہ قرار دیتے ہیں اور دعا ختم ہونے کے بعد اپنی حاجت کو خدا سے طلب کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان روزانہ دعائے توسل کو پڑھتا ہے تو اسے حفظ ہو جاتی ہے، پھر اسے دعائے توسل پڑھنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بعض دعائے توسل کے پڑھنے کو بدھ کا دن قرار دیتے ہیں۔ منابع میں کہیں بھی ہمیں ایسی روایت نہیں ملتی کہ جہاں پر بیان کیا گیا ہو کہ دعائے توسل کو بدھ کے دن پڑھا جائے یا بدھ کی رات کو اس کو پڑھا جائے۔ اس کو ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، ہر دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں دعائے توسل کے پڑھنے کے لیے بدھ کے دن کو انتخاب کیا گیا اور لوگوں کے درمیان یہی رائج ہو گیا۔ حسن ابن مسلک جمکرانی سے ایک روایت کے مطابق کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام سے شب بدھ ملاقات کرتے ہیں اور وہ ان کو مسجد کی بنائی کا حکم دیتے ہیں اور پھر حضرت ان سے مخصوص گوسفند کی سفارش کرتے ہیں کہ اس مخصوص گوسفند کو جعفر کاشانی سے خریدو اور اس کی شب بدھ کو قربانی کرو اور بدھ کے دن اس کا گوشت تقسیم کرو۔ اسے اس رات کو اہمیت دی جاتی ہے اور حضرت کے یاران اس رات کو زیادہ مسجد جمکران میں جمع ہوتے ہیں اور اپنے نفس کی قربانی کے لیے حضرت سے مدد کو طلب کرتے ہیں۔ لہٰذا جو کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کونے پر کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، چاہے شادی کا مسئلہ ہو، چاہے اولاد کا مسئلہ ہو، چاہے مالی پریشانی ہو، چاہے خاندان میں کوئی پرابلم ہو، مادی اور معنوی لحاظ سے کوئی بھی مشکلات سے دوچار ہوں، تو اس دعا کو روزانہ پڑھیں۔ کوشش کریں کہ باوضو ہو کر تنہائی کے وقت میں اس دعا کو پڑھیں تاکہ پوری توجہ کے ساتھ اس دعا کو پڑھ سکیں، اور جو کوئی بھی اس دعا کے ذریعے اپنی حاجت تک پہنچتا ہے وہ ضرور کمنٹس میں اس کی اطلاع دیں۔ وہ افراد جو روزانہ اس دعا کو پڑھتے ہیں وہ ظہور کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ اپنی پہلی دعا ظہور کے لیے کریں اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو طلب کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے بہت جلد اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن حاجت پوری ہونے کے بعد بھی اس دعا کو نہ چھوڑیں بلکہ اسے مسلسل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ اس کے تمام فوائد کو حاصل کیا جا سکے۔